محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تو السلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کے اس سیمینار میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اپنے عزیزان گرامی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ انہیں تنظیم اور جماعت کے لیے مزید تحرک اور مزید محنت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کی یہ جہود جماعت کے لیے اثاثہ اور جماعت کے لیے ترقی اور استحکام کا سبب ثابت ہوں۔ میں قائدین اعظام یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ دیر گفتگو کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ صرف اسی محترم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مولانا عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا ایک دو الفاظ میں، کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں اس کی عبادات ہوں، اس نے جو عبادات کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یا جو بھی شرعی پہلو ہو، اس ہر پہلو سے، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہوں، اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، ہر پہلو سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، وہ سبق جماعت کا ہے، اجتماعیت کا ہے، اور ہر پہلو سے ہمیں اسلام نے، شریعت نے منع کیا ہے انفرادیت سے، خود پسندی سے، اور بالکل انتشار پسندی سے۔ اس ضمن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام اور شریعت کے اصولوں پر عمل کریں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں، تو میرے بھائیوں صرف اور صرف اس کی ایک ہی صورت ہے، جماعت سے وابستگی ہی ہماری عملی طور پر پختہ مسلمان ہونے کا ثبوت ہوگا۔ یہ بعض لوگوں کو خود پسندی کا ہیضہ ہوتا ہے، خود پسندی کا شوق ہوتا ہے، اور وہ انفرادیت پسندی کو یا جماعت سے ہٹ کر کام کرنے کو اپنے لیے بہت اثاثہ سمجھتے ہیں، یا اس میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی خود پسندی ہو سکتی ہے، خود کو دیا گیا فریب اور دجل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے اس خود پسندی میں، ان کی اس خود فریبی میں، ان کے لیے اپنی ذات کے لیے تو شاید تسکین کا سامان ضرور موجود ہوگا، لیکن چونکہ شریعت اور دین کے ہر پہلو سے ہمیں اجتماعیت کا درس ملتا ہے، اس لیے یہ کس حد تک قابل قبول ہے دین کے نزدیک، اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے بہتر سلسلہ کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جماعت کو ہی ترجیح دی ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے جو اپنی جو دعوت توحید پیش کی، جو اتنی مشکلات برداشت کر کے اللہ کے پیغام کو پھیلایا ہے سرزمین حجاز میں، وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ توحید و سنت کی بالادستی کے لیے جماعت کو قائم کیا جائے، اور وہ جماعت بالآخر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پھیلا سکے۔ اور پھر اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بات پیش کر دی، آپ سورہ محمد پڑھیے، محمد الرسول فتح میں، یا محمد کے آخر میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس کا سارا مدہ نظر یہی ہے اس صورت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، جو کوشش کی، جو سعی کی، جو لازوال انہوں نے اپنی جہود سے اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلایا، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیش کر دیا کہ وہ خوش ہوئے، اور ان کی ساری محنت ان صحابہ کی جماعت کی تیاری کی صورت میں نظر آئی، پیش کی گئی۔ اور آج بھی ہمارے دین کی جو ہمارے پاس جو گارنٹی موجود ہے، ہمارے دین کی ہمارے پاس جو گواہیاں موجود ہیں، وہ جماعت کی صورت میں ہے، وہ صحابہ کی جماعت کی صورت میں ہے۔ اور یاد رکھیے، آج اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام لیا جاتا ہے، آج اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، اور ہم اس جماعت سے وفا کا تقاضا کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے، آئیے چیلنج کرتا ہوں، آج کی مرکزی جمعیت کی سند آپ تلاش کرنا شروع کیجئے، انشاءاللہ صحابہ تک آپ کو ملے گی کہ یہ وہی کارواں ہے جو صحابہ کا کارواں ہے، اور یہ وہی
دعوت و تبلیغ کا یہ وہی مشن ہے جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے اس جماعت کی سے وفا دین سے وفا ہے، اس جماعت سے وابستگی دین سے وابستگی ہے، اور وفا کے رشتے نبھائیں گے تو اللہ نے اپنے صحابہ کی جماعت، جو جماعت رسول اللہ نے تیار کی، اس کے لیے اللہ نے خود حکم دیا ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے آپ دعا کیجئے، اور کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محبوب، آپ نے جو محنت سے جماعت تیار کی ہے دین کی اشاعت کے لیے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، استغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور جو بے وفا تھے ان کے لیے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ محمد علیہ السلام سے وفاداروں کے لیے اللہ خود حکم دے رہا ہے وفا کی، ان کے لیے دعا کیجئے، اور جو جماعت کے بے وفا ہے ان کے لیے قرآن نے بھی ضابطہ کر دیا، آپ دعا کریں یا نہ کریں ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ جماعت سے وابستگی دین سے وابستگی ہے، جماعت کا دفاع دین کا دفاع ہے، جماعت سے وفا دین کے ساتھ وفا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔